برطانیہ میں منتخب اراکین کے لیے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے لیے ہوں یا لوکل گورنمنٹ کے لیے، ان کے لیے یہاں پر سخت قوانین ہیں، اور جو ٹرانسپیرنسی یا شفافیت کے حوالے سے اور ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے جو منتخب نمائندوں کے لیے یہاں پر بہت زیادہ احتساب بھی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کیس کی، جو ایسٹ لنڈن کا جو ایریا ہے اس کا جو ریڈ برج بارہ ہے، جہاں پر پاکستانی اور مسلم بڑی تعداد میں آباد ہیں، وہاں پر ایک برٹش پاکستانی کونسلر ہیں، کونسلر تنویر خان، لیبر پارٹی سے جن کا تعلق ہے۔ ان کو آج سے چند مہینے قبل ایک اور کونسلر نے ان کے خلاف جو مقامی مسجد ہے اس کے باہر ان کے خلاف لیفلیٹنگ کی۔ اس کے علاوہ وہ ان کے گھر پر بھی گئیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کے اوپر ایک کیمپین چلائی جس میں یہ کہا گیا کہ وہ پیلسٹائن کا جو ایشو ہے، وہ فلسطینی جو پیلسٹائن کا کاز ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور یہ کہ وہ وہاں پر جو مختلف کمپنیز ہیں، وہ جو ڈائیورسمنٹ ہے وہ وہاں سے وہ اپنے ڈائیورسمنٹ کے حوالے سے کام نہیں کر رہے۔ ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو مختلف برطانوی کمپنیز ہیں ان کے اوپر یہاں پر ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ وہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار نہ کریں، اور جو مقامی کونسل ہے جسے آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو پینشن فنڈ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں کونسلر تنویر خان، جو ایک پروفیشنل بینکر ہیں۔ انہوں نے پھر جو کونسل کے ساتھ یہ کمپلینٹ ریز کی، اور جس کونسلر نے ان کے خلاف یہ کیمپین چلائی تھی کہ جو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے بعد ان کو گلٹی، جو کونسل نے کہا ہے کہ انہوں نے جو کونسل کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو بریچ کیا ہے، اب ان کے اوپر مختلف پابندیاں بھی لگیں گی۔ ہم بات کرتے ہیں کونسلر خان صاحب، آپ کے اوپر جو ایگزیکٹ جو کونسلر نور جہان بیگم ہے، انہوں نے کیمپین کیا چلائی تھی آپ کے خلاف؟ انہوں نے میرے خلاف کیمپین یہ چلائی تھی کہ میں فلسطین کے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتا، اور جو فلسطین کے خلاف ہیں لوگ ان کی سپورٹ کرتا ہوں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جو کمپنیز ایسی ہیں جیسے کہ یا ان کو نہیں یوز کرنا چاہیے، اور ان کو انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیمپین دوسری یہ چلائی کہ انہوں نے میرے خلاف ایسے الزام لگائے کہ میں نے ان کو اپنی گاڑی میں فالو کیا، ان کو ہراس کیا، ان کو تھریٹن کیا۔ انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے یہاں پر، اس کی باقاعدہ ہیئرنگز ہوئی ہیں، تو اس کی اب فائنڈنگز کیا آئی ہیں؟ اس کی فائنڈنگز یہ آئی ہیں کہ کونسلر نور بیگم کو سینکشن دیا گیا ہے، جس میں وہ 6 مہینے کونسل کی کمیٹیز میں نہیں بیٹھ سکیں گی۔ اس کے علاوہ پریس میں یہ نوٹس دیا جائے گا کہ ان کے خلاف جو ہیئرنگ کا رزلٹ کیا تھا۔ تو رولز کیا ہے یہاں پر کہ کونسلر کا جو کنڈکٹ، خاص طور پہ جو ہم نے جو دیکھا ہے جو آؤٹ کم ہے، اس میں جو ریپوٹیشن اور اس حوالے سے باقاعدہ رولز ہیں کہ ایک جو منتخب نمائندہ اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا چاہیے؟ رول جو ہے ان کو نولن پرنسپلز ان پبلک لائف کہتے ہیں، جیسے کہ اکاؤنٹیبلٹی، انٹیگریٹی، رسپیکٹ، آنیسٹی، جو کہ ہم خاص طور پر ہر آدمی سے مانگتے ہیں، لیکن جو کہ سیاستدان ہے اس کو تھوڑا ہائی اسٹینڈرڈ رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ تھا کہ کونسلر نور جہان بیگم اس کوڈ کو فالو نہیں کر سکی۔ مسجد میں آپ کے بعد لیفلیٹنگ بھی، وہ کیا تھا؟ گڈ فرائیڈے جو کہ جمعے کا دن تھا، میں جمعہ کی نماز ادا کر کے بعد نکلا تو کونسلر نور جہان بیگم اور ان کے کچھ ساتھی لیفلیٹس دے رہے تھے کہ میرے خلاف، جس میں لیفلیٹ میں میرا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فلسطین کے خلاف آدمی ہے۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو ایسا کرنا۔ اچھا، اس پہ جو پروگرام کے حوالے سے کونسلر نور جہان بیگم سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروسیس ہے ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کونسل ہے یہ ساری لیبر پارٹی کے لوگ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ فلسطین کے نام پر منتخب ہو کر آئی ہیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو رائٹ آف اپیل بھی نہیں دیا گیا۔ گورنمنٹ کے رول ہے، یہ ریڈ برج کونسل کے رول نہیں ہے، یہ کنزرویٹو گورنمنٹ نے 2013 میں نکالے تھے۔ تو اس میں دیکھا جائے کہ یہ جب تک پینل تک پہنچتا ہے اس سے پہلے 3 انڈیپینڈنٹ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور پینل کے ساتھ بھی ایک انڈیپینڈنٹ سولسٹر ہوتا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ چیئر ہے جو کہ سب ایڈوائس دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی واٹر ٹائٹ پروسیجر ہے۔ لیکن کیا یہ دیکھیں اسی طرح نہیں ہوا کہ جس طرح سے یہ پاکستان میں ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، کہ جو لوکل ایشوز ہیں اور مختلف سینٹیمنٹل ایشوز ہیں ان کو پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تو اس ملک کی پالیٹکس، جنرل اسپیکنگ اس ملک کی پالیٹکس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ویسے افسوس کی بات ہے، کیونکہ لوکل کونسلر کو لوکل ایشوز کے بارے میں، جیسا کہ پلاننگ ہو یا ہائی ویز یا ایجوکیشن یا ہاؤسنگ، ایسے ایشوز میں تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل افیئرز جو ہے وہ پارلیمنٹ یا کہ ویسٹ منسٹر گورنمنٹ کی ریمٹ میں آتے ہیں۔